الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کروں گا جی عمران خان صاحب، جو ان کی کچھ نواز شریف صاحب کی اور کچھ جناب میرے ملک کے دیگر جو حالات ہیں ان کے متعلق چند خبریں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں جی نواز شریف صاحب سے، اور اس سے پہلے بات شروع کرتا ہوں جی کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ 76 سال کے دوران بلی چوہے کا کھیل جو ہے آگے پیچھے والا، کسی کو اوپر کسی کو نیچے کسی کو جیل کے اندر، یہ جو نظام چلایا ہوا ہے، آج اسی نظام دین سے میرا سوال ہے جس میں پاکستان کے پٹواری سے لے کر اوپر تک کے 22 گریڈ کے افسر تک سے میرا سوال ہے، جنہوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف جو لے کے جانے والے یہی سرکاری لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے پاکستان کو بیچا، پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کیا۔ اب تو تمام نظام دین جو ہے وہ ننگا ہو چکا ہے۔ آج میرا سوال ہے جی ان لوگوں سے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا تھا، اور اس سے پیچھے کس نے ان کے پیچھے جناب جو حرکات و سکنات جو واقعات تھے ان کے متعلق جو سوال ہے میرا وہ قائم ہے۔ کیا اس وقت وہ کام غلط تھا، یا آج جو ہے جو کیا گیا، جو نواز شریف صاحب کو کل ریلیف عدالت سے ملا ہے، وہ فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ یہ سوچنے والی بات آپ کی ہے۔ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے شاگرد ہیں اور ایک لمبی مدت سے ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر گوہر وہ آدمی ہے جی جس نے عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گولیوں پتھروں کی بارش کے اندر سے بچایا تھا۔ حاضری رجسٹر لے کر آئے تھے، اس کے اوپر دستخط کروانے والے بیرسٹر گوہر تھے۔ میں اسپیچلیس، لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، یا میرے ضلع کے اوپر، یا کے پی کے اوپر، یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر، اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کی حیثیت سے ہوں گا۔ پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر، چیئرمین تھے، چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ 17، 18، 19 ماہ کے دوران ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف جتنا کچھ جو کچھ ہوا وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ 6 ماہ کے بچے سے لے کر 9 سال کے بچے تک، عمار فاروق سے لے کر ڈاکٹر یاسمین راشد تک، علی محمد مہر سے لے کر پرویز الہی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، سرفراز چیمہ صاحب، عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ، کس کس کا نام لوں جی، خود عمران خان صاحب، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وار تھا جی ان کا الیکشن کروانے کے متعلق جو ہے میرے الیکشن کمیشن صاحب ان کی بھی خبر دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا وار تھا جی کہ پارٹی ڈیمیج کی جائے، پارٹی کو تباہ و برباد کیا جائے۔ جو سیاستدان ہے، جو بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ہے، وہ جناب بلے کا خواہش مند ہے، بلے میں پتہ نہیں کون سی طاقت پڑی ہوئی ہے، بلہ عمران خان صاحب کا چھیننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں گے۔ اب بلہ، اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا جی۔ بہرحال کہ وہ مکمل آخری وار جو تھا وہ کیا گیا کہ انتظار کیا گیا۔ وہ جو پچھلی الیکشن ہوا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جس طرح بتایا، وہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں جناب جیل میں ہے۔ اس کے اوپر سازش مکمل تیار کی کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کس طرح جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک جھٹکے کے اندر جناب اڑا کے پرے مارا اور بیرسٹر گوہر صاحب کے سر پر تاج رکھ دیا۔ جس طرح میرے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اسی طرح بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر جناب وہ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین۔ الیکشن کمیشن صاحب انہوں نے ایک حکم فرمایا جی اس کے متعلق کہ جو بندہ الیکشن کے اوپر بات کرے کہ الیکشن کینسل ہوئی، میرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی اس کے خلاف ہم تمام ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، جو وی لاگر یا پوسٹیں لگا رہے ہیں ان کے خلاف ہم جناب کارروائی کریں گے، جو الیکشن کے متعلق آواز اٹھا رہے ہیں۔ سر جان کی امان پاؤں
تو آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا، کیا وہ سچ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا جو کوئٹہ کے اندر درخواست ڈالی گئی ہے، پرویز خٹک صاحب جو بیان دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سردی کا بہانہ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک نظام دین کے ایک حصے نے ایک دن کورٹ کے اندر ایک فرمایا تھا، ایک پیغام دیا تھا. وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو جناب اگر الیکشن ہوں، آپ جتنی مرضی دھاندلی کریں، جو مرضی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں. حساب کتاب شروع ہونے کا دن، تمام لوگوں کا، نظام دین لوگ کا، تمام کا حساب کتاب شروع ہونے کے دن جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جو بیرسٹر گوہر کو بنایا، اس کے بعد تمام امیدیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئی. اسی وقت جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں، جو سیاسی فورسز ہیں انہوں نے جناب ایک پٹیشن دائر کی کوئٹہ کے اندر. جج زیبا چودھری والا کیس جو ہے اس میں 20 دسمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے. مریم اورنگ زیبا صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان کو طلب کیا گیا کہ گرفتار کر کے لایا جائے، مگر وہ جس دن معزز ہائی کورٹ لاہور نے یہ آرڈر دیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آزادانہ گھوم رہی تھی اور ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ ہے جی توہین عدالت کہہ لیں یا جو کچھ عمران صاحب نے کہا. اب عمران خان صاحب سال اندر رہیں، 2 سال رہیں، 5 سال رہیں، اللہ تعالیٰ کرے جی جلدی واپس خیر سے واپس ہیں. کل کی جو بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر جو علی ظفر صاحب ہے انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، بس وہ پریس کانفرنس نے جس پوائنٹ کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو شروع کی تھی اس سے پہلے ایک لفظ بولا تھا، اسی پر غور کریں. کل لطیف کھوسہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ طور پر شمولیت کے لیے دعوت دے دی. تو انہوں نے بہت پہلے دی ہوئی ہے، لیکن کل پھر انہوں نے انسسٹ کیا کہ دوبارہ کہ آپ لطیف کھوسہ صاحب اپنا قیمتی وقت جس طرح وکالت میں ہمیں دے رہے اسی طرح پارٹی کو بھی دیں. تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں اور گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں آپ کو فیصلے سے آگاہ کر دوں گا. فیصلہ تو جو ہونا وہ کل ہو چکا ہے، صرف اناؤنس کرنے والی بات ہے. وہ ذرا ڈیلے کریں گے، انتظار کریں گے جب حالات سازگار ہوں گے. الیکشن کے قریب جا کے وہ مجھے لگتا ہے جی کہ یہ بم پھوڑیں گے. آصف علی زرداری صاحب کل پہنچے ہیں جی کوئٹہ. سب کی نظریں کوئٹہ پر ہیں. جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا جی پی ڈی ایم کے، ان کی کوئٹہ کے اوپر نظر ہے. کوئٹہ نواز شریف صاحب کے لیے اہم، تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نظر کوئٹہ پر، تمام مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر کوئٹہ پر، آصف علی زرداری صاحب کی نظر کوئٹہ پر. کوئٹہ میں سے کیا نکلنا ہے؟ 80 کلومیٹر کی ایک کان ہے اور بس اسی کا کھیل ہے جس کے لیے سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت کے اندر اپنے آپ کو مزید مالدار بنانے کے لیے سب لوگ جو ہے کاوش کر رہے ہیں. اگر عمران خان آ گیا تو وہ سارے رستے رک جائیں گے. اس لیے کچھ اور انٹرنیشنل سازشیں ہیں پاکستان کے اندر جو وہ بھی کوئٹہ کے اندر ہی ہیں. تو کوئٹہ مرکز نگاہ ہے جی پوری دنیا کا. 80 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم بیش سونے کی 2 کانیں ہیں پاکستان کے اندر. لیتھیم ہے، پیتل ہے اور دیگر چیزیں ہیں. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. آصف علی زرداری صاحب نے 1 وکٹ گرائی جی کل جب وہ سٹیڈیم کی وزٹ کرنے کے بعد. قدوس بزنجو صاحب، عبد القدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ باغ پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹ اڑائی نصیب اسد مری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے خان صاحب کے وہ پیری مریدی کے اندر تھے، اب وہ چلے گئے جی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس. پاکستان مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کا کل جناب اجلاس ہوا، مشترکہ اجلاس ہوا. مشترکہ اجلاس ہونے کے بعد انہوں نے آئندہ الیکشن کے لیے لاہے عمل اختیار کیا. لاہے عمل اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد تجاویز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی، اور شیئر کرنے کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا. یعنی پاکستان مسلم لیگ اور ایم کیو ایم اب اتحادی ہوں گے جی آنے والے الیکشن کے دوران، اور کچھ پارٹیاں جی ڈی اے اور کچھ آزاد ملا کر یہ آصف علی زرداری صاحب کو سندھ کے اندر سے دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ان سب کو دھکا دے دیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان جو ہے کراچی کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا. پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے سب سے بڑا جو احتجاج کیا ہے وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نئی کراچی کے اندر نہیں مل رہا.
بھائی آپ پنجاب کے اندر دے رہے ہو, کے پی کے اندر مولانا کسی کو دے رہے ہیں, تو یہ تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینت. اب تو پاکستان کے اندر نہ عدل نہ قانون, نہ کوئی ادارہ نہ کوئی قانون, راج چل رہا ہے جی, نظام دین سب سر بسجود. تو پھر لیول پلینگ فیلڈ آپ کے لیے کیسے نہیں ہو سکتا؟ سب چیزیں آپ کی مٹھی کے اندر. یہ صرف ایک میڈیا کے اوپر شور ہے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب جی, بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے. بلاول بھٹو صاحب انہوں نے پارٹی علیحدہ کھڑی کر لی, وہ کل دونوں کٹھے جناب باپ بیٹا وہاں پر گھوم رہے تھے اسٹیڈیم کے اندر. یہ ہے جی سیاسی چالیں, نون میں سے شین نکلے گی. وہ شین نے جناب نواز شریف صاحب کا راستہ سارا سیدھا کر دیا, اور جو شین میں سے نون کو نکالنے والے تھے وہ چلے پر بھیج دیے انہوں نے. پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے اندر پاکستان مسلم لیگ, نواز, پیپل پارٹی اور یعنی پی ڈی ایم گروپ سارے نے جناب ایک ریلی نکالی ہے اسرائیل کے خلاف. اور تمام جھنڈے جو ہیں وہ اس پارٹی کے اندر نظر آ رہے تھے, رنگ برنگی وہ ریلی تھی. اس کے اندر جناب انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی کہ کیا ان سے کوئی سوال کرنے والا, کیا ان کے لیڈروں نے مذمت کی, کیا ان کے لیڈروں نے کوئی بیان دیا, کیا ان کے لیڈروں نے کوئی ایفرٹ کی. جس طرح کی پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے دنیا کو جگانے کی کوشش کی تھی, اور اس میں پاکستان آرمی کا اس وقت کی آرمی کا کردار تھا. لیکن اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں, مسلطن خاموش ہیں, کوئی بولا نہیں, صرف بیان کی حد تک ہے. جس طرح پاکستان کے اندر کبھی ڈرون ہوتے تھے تو مذمت کی جاتی تھی میڈیا پر آ کر, اور اسمبلی کے اندر مذمت کر کے لوگوں کو, پاکستانی لوگوں کو احمق بنایا جاتا تھا. لیکن دوسری طرف رات کو فون کر کے کہہ دیا جاتا تھا کہ جناب آپ لگے رہیں, ہمارے بچے تو محفوظ ہیں, وہ تو بیرون ملک بیٹھے ہیں, آپ پاکستان کے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں تو مارتے رہیں, اور ڈالر ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر ٹرانسفر کرتے رہیں. یہ ہے جی ان کی سوچ. اسی طرح کل جو ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل والی, کوئی مذمتی بیان آپ کو کہیں نظر آیا ہو؟ یہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہاں کے حالات جو اس وقت وہ نگفتہ بے ہیں, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. اور اسی طرح جو امت مسلمہ ہے وہ بھی ایک سوال بنا ہوا ہے اس وقت. میں اس کے متعلق کیا بات کروں. اسرائیل کے جو ہے وہ جاہریت کے جناب معاملات جو ہیں اس کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے. 15-20 ہزار بچہ, اسی طرح عورتیں, بوڑھے, بچے, جوان جو ہیں وہ ان کو شہادت نصیب ہو چکی ہے. اور ظالم اسرائیل نے اس کے متعلق جو ہے وہ ظلم اور جبر کے ذریعے ٹنوں جو ہے برود اس چھوٹی سی آبادی کے اوپر پھینکا ہے. کیا ظلم کیا, کیا نہ کیا, لیکن ہمارے ایوانوں کے اندر صرف الفاظی جو ہے وہ استعمال کی گئی, اور عوام کو گمراہ کر کے کہ ہم نے ایک بیان دے دیا. کہیں آپ کو نظر جس پارٹی نے پہلے نکل. اب میرا سوال بنتا جی ان لوگوں سے, یہ کل جنہوں نے فلسطین کے لیے ریلی نکالی ہے, کیا کراچی کی انتظامیہ حرکت میں آئی؟ کیا پاکستان کی انتظامیہ حرکت میں آئی؟ جب پہلی ریلی نکلی تھی کسی پارٹی کی, اس کو پکڑ کر اندر کرنا شروع کر دیا تھا. اور دوسرا میرے جناب جنرل کاکڑ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جناب تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے مہیا کیا جا رہا ہے. تمام پارٹیاں آزادانہ طور پر جناب اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہیں. یہ میرے کاکڑ صاحب نے فرمایا تھا, اور نقشہ اس سے الٹ ہے. یعنی اگر یہ اسرائیل کی مذمت کریں تو سمجھے یہ دل سے نہیں کر رہے جی. اگر یہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ کو نقشہ آپ کے سامنے ہے. جھوٹ نے ہمارے پاکستان کو 76 سال میں جھوٹ, سود اور دیگر جو کرپشن ہے, اس چیز نے ہمیں تباہ کیا. اور تباہ کرنے کے بعد آج ہم اس حالات کے اندر ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, اور بڑے خوشی سے بتاتے ہیں کہ ایم او یو سائن ہو گئے ہیں. لیکن وہ جب ایم او یو کی تفصیل آتی ہے تو عوام حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو بیچا جا رہا ہے. جو انہوں نے سٹیل مل کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایئر پی آئی اے کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سے پورٹ قاسم بیچا گیا, جس طریقے سے ریکارڈ کے اوپر جناب انہوں نے کھیل کھیلا, یہ سارے نظام ایک سوال ہے. بڑے بڑے ہوٹل وہ دے دیے گئے, اسی طرح اور سب چیزیں جو کو کرائے پہ دے دی, کو لیز پہ دے دی. پاکستانیوں کو کیا ملا؟ وہ پیسہ وہیں سے بانٹ ہو گیا. جس طرح یہ اکٹھے ہو کے امداد لینے گئے تھے, اور پھر امداد پاکستان تو نہ آ سکی. 10-10 ہزار ڈالر کا کمرہ لے کر جناب رات کو سوئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. میرے سپہ سالار اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کویت, پہنچے ہوئے جی, متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں کویت. انہوں نے ان کو پروٹوکول ملا, جو کچھ بھی ملا اس کی تصویریں آ گئی مارکیٹ کے اندر. وہاں پر بہت سارے ایم او یو سائن کرنے کی جناب کوشش کی جا رہی ہے. کیا اس میں کامیابی ہوتی ہے؟
MOU سائن سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمیں بتایا گیا تھا ہوئے ہیں، دبئی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی MOU سائن ہوئے ہیں، جہاز گئے، بھر بھر کے جہاز گئے. کیا کوئی رقم پاکستان میں 19 ماہ کے دوران آئی؟ کیا کوئی بڑا سربراہ پاکستان کے اندر آیا؟ کیا پاکستان کو کوئی بڑی امداد کسی سے ملی؟ کسی ملک نے انویسٹمنٹ کی؟ یہ گزشتہ 19 ماہ کی کہانی ہے جی، جو آپ کے سامنے ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، گدھوں کے اوپر روئی جناب وہ لوڈ کر کے جناب ان کو پانی کے اندر سے گزارا جا رہا ہے، اور خود نمک کے تھیلے لے کر سر پر اٹھا کر عوام کے اندر گھوم رہے ہیں. اور وہ نمک جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ نہاد ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، جس طرح نواز شریف صاحب نکل گئے ہیں تمام کیسز سے، ایک رہ گیا ان کا العزیزیہ کا. اب میرے خیال کے مطابق العزیزیہ میں ان کو ریلیف نہیں ملے گا، وہ پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا، باقی سب چیزیں ان کو معاف کر دی جائیں گی. جی ویڈیو کے آخر میں ایک بات کرنے لگا ہوں جی، اس کو بڑے غور سے سنیں، اور اس پر میرا سوال ہے اس نظام دین سے اور پاکستان کے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اپنے چند ذاتی مفادات کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اس ملک کو قربان کرتے ہیں، اس ملک کی قوم کو قربان کیا. 76 سال کے دوران جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ نہایت افسوسناک اور شرمناک، اور جس کی وجہ سے ہم آج تک ترقی نہ کر سکے. صرف چند خاندان ترقی کر کے گئے. لیکن میرا سوال ہے، میری اس پہ ویڈیو پہلے بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن آج میں جو بات سوال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے چند بچے جو باہر کھیل رہے تھے، اور ان کی ایک وہ کپڑے کی بنی ہوئی گیند، جس کو دیسی زبان میں کھدو بولتے ہیں، وہ گیند مسجد کے اندر آئی تو بچے باہر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اس نے ہمت کی اور آ کر اپنی مسجد کے اندر سے گیند اٹھا کر چلا گیا. پھر اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے، تو اسی محفل کے اندر اس بچے کا والد بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنا سر جو ہے خاموشی سے جھکا لیا. اس نے جا کر اپنے بیگم سے سوال کیا کہ بیگم میرے نبی پاک کوئی بات غلط کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. جب اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھا، تو اس پر اس نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک ایسی بات کہہ دی ہے، میں خود پریشان ہو گیا ہوں. تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس اپنی وائف کو بتائی، تو وہ سوچ میں پڑ گئی. اس نے اس وقت تو جواب نہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ ناجائز ہے. تو جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو اس کی وائف جو ہے کچھ دن سوچتی رہی. پھر اس نے اپنے میاں سے سوال کیا کہ فلاں دن آپ جو لکڑیاں لے کر آئے تھے وہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں کے باغ سے یا کھیت سے لے کے آیا تھا. تو اس نے سوال کیا کیا اس مالک سے پوچھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے نہیں پوچھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں تھی اٹھا کر میں لے آیا. اس عورت نے کہا کہ یہ جو کچھ یہ پروسیس ہے اس کی برتھ کا وہ اسی رات ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اگر آج کے دور کے ساتھ ملایا جائے اور ملانے کے بعد اگر غور کیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے قابل، بڑے لائق، کوئی فارن میں پڑھ رہا ہے جی، کوئی جج لگ گیا، کوئی جناب سرکاری بابو بن گیا، کوئی جناب ڈاکٹر بن گیا، کوئی بڑے بڑے فیکٹریاں چلا رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں فخر کے ساتھ. کیا آپ نے اپنے بچوں کو، جن کو آپ اپنے بچے کہہ رہے ہیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اس کے متعلق میں زیادہ تو نہیں سخت کوئی الفاظ استعمال کرنا چاہتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اپنی عاقبت، اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کرتے ہوئے آپ یہ دولت جو اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کو سوال ہوگا. میرے اللہ کا ارشاد ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور جو میرے قرآن میں لکھا ایک ایک لفظ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے. اگر اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہے، پھر اس کی کتاب پر یقین رکھتا ہے، تو بات غلط نہیں ہو سکتی. ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے. ہم تسبیح کس کے لیے کرتے ہیں؟
ثواب کے لیے کہ فلاں جناب لفظ پڑھیں گے اس کے آپ کو اتنے درجات ملیں گے، درود شریف پڑھیں گے آپ یہ ملے گا، اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ کو اس پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ کامل یقین ہے کہ جو میرے رب نے فرمایا وہ سچ ہے۔ آپ دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور دولت اکٹھی کرنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر آپ انتظار کریں گے کوئی میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، کوئی میرا بیٹی میرے لیے پڑھ کر بخشے، لیکن وہ بچے جائیداد کے جھگڑے میں پڑے ہوں گے، دنیا کے چکروں کے اندر پھنسے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ پھر جو کچھ اعمال آپ نے یہاں سے اکٹھے کیے ہوں گے آپ وہی لے کر جائیں گے۔ آپ کسی کی سفارش کر لیں، آپ کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے اس کے لیے جو حرام کے کام ہے، یعنی جو آپ کا عہدہ آپ کو اجازت نہیں دیتا وہ آپ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو جواب دینا پڑیں گی۔ اسی بات پہ بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں اور اپنے بچوں کا حلال کھلانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ حلال کی کمائی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے بچے ترقی کرتے ہیں، اور جو لوگ حرام کی کمائی کما کر بڑی بڑی امپائرز کھڑی کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی مصائب کا شکار رہتے ہیں اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ جواب پکا ہے جی۔ قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، نہ عمران خان نے رہ جانا، نہ نواز شریف نے رہ جانا، نہ طاقتور نے رہ جانا، نہ کسی جج نے رہ جانا ہے، سب نے اپنے اپنے اعمال کا جواب اپنی قبر میں دینا ہے۔ کسی دن اندھیری قبر کے اندر بیٹھ کر کسی دن اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھ کر یا کسی گڑھے کے اندر بیٹھ کر اندھیرے گڑھے کے اندر اپنا جائزہ تو لیں کہ جب آپ کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا، منو مٹی آپ کے اوپر ہوگی، کوئی ہوا نہیں آنی۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں ایئر کنڈیشن اور فلاں چیز ہمیں چاہیے، ہمیں سہولیات یہی ہیں۔ وہاں 2 گز زمین ہوگی، سفید کپڑا ہوگا، بغیر بستر کے ہوں گے، اور فرشتوں کے سوال ہوں گے، من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جواب دے دے گا، جس نے دنیا کی محفلوں کی مزے لوٹے ہوں گے وہ فیل ہو جائے گا۔ اور پھر روز حشر جو کچھ ہوگا، جو قبر کے اندر قبر کا عذاب ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم ہر مسلمان کی بہتری کے لیے، ہر مسلمان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔